تیسرا طریقہ میرے بھائی بڑی سننے کی بات ہے، ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے فضیحت۔ بولے بھائی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہم نصیحت سے واقف ہیں لیکن ہمارے لوگ فضیحت سے واقف ہیں۔ نصیحت ہوتا ہے کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی میں اس کی غلطی بتانا اور اصلاح کرنا۔ فضیحت ہوتی ہے سارے ٹبر کے سامنے اس کی غلطی کو اچھالنا اور اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ فضیحت اسلام میں جنرل رول کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے جب اصلاح کرنی ہوتی تو یہ کہتے کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، اس کا نام لیتے؟ نام نہیں لیتے تھے۔ سارے لوگوں کے سامنے اس کو برہنہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی کج رکھتے تھے، مٹھ رکھتے تھے، روکتے تھے اس کی برائی کو، تو اس کو علیحدہ تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھوڑے دن پہلے، یہیں پہ کہیں پہ، تو بزرگ آئے میرے پاس اور آ کے کہنے لگے، سلام دعا ہوئی، اب 5-7 بندے کھڑے ہوئے ہیں، میرا اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، اے میرا منڈا کو دم دروداں چ لگ گیا جے، اے کوئی جنہ شنہ دا کوئی کام شام عمل شمل کرن لگ گیا ہے، انہوں سمجھاؤ، یقین کرو سر چ درد کیتا ہے انہیں۔ میں نے کہا بزرگوں بڑے ادب کے ساتھ آپ نے سب کے سامنے بچے کو پہلا تعارف میرے سامنے ذلالت سے کرایا، ذلیل کر کے کروایا ہے، اس کی برائی سے شروعات کی ہے، میرا پہلا تعارف۔ ہوں منڈا تانوں لگتا میری گل سنے گا؟ اگر آپ کا پہلا تعارف یہاں پہ آ کے کوئی بندہ یہ کرتا ہے، بابے نو سمجھاؤ بابا انج کر دے انج کر دے انج کر، تانوں چنگا لگے گا؟ پہلا تعارف۔ تو اب جو مرضی کر لو بھائی، میں تو اس کو کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے اس بچے کو تھوڑا سا گھٹ کے گلے سے لگایا، میں نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ کے گھر سے نا امید نہیں ہونا، انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے بات کریں گے، آپ کے والد نے یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، معذرت ہے، میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ بابا جی بھی شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا ہاں بیٹا یہ میری غلطی ہے۔ میں نے کہا انج نہ کیتا کرو، اللہ دا واسطہ نہ کیتا کرو، جی تہاڈی عزت ہے نا، اس منڈے دی عزت ہے، کتا بیٹھا ہوئے نا کتا، انہوں چھیڑن دی کوشش کرو بھونکن لگ جاتا ہے۔ یہ انسان ہے یار، انسان ہے یہ۔ تسی گلی دے کان پھاڑ کے انہوں گھر لے کے آ رہے ہوندے ہو، گلی میں اس کو مار رہی ہے، فضیحت ہو رہی ہے، نصیحت یہ نصیحت نہیں ہوتی۔ آپ نے بچے کا اندر مار دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے آپ کہتے ہو بچہ ڈاکٹر بنے، اس کو ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دو، بن جائے گا۔ جب بچہ آپ کا ڈاکٹر ہوگا، 6 مہینے اس کے لیے پرچیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کیسے استقبال کرو گے اس کا؟ او میرا شہزادہ منڈا آیا، میرا ڈاکٹر منڈا آیا، یہ ابھی کرنا شروع کر دو، بن جائے گا۔ آپ کہتے ہو میرا بچہ عالم بنے، عالم کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ ابھی کرنا شروع کر دو۔ عزت ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ کافر ہے، عزت اس کا حق ہے، احترام اس کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مشرکین مکہ بوڑھے تھے، کافر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے، احترام کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے، کیونکہ بے عزت کر کے آپ کبھی کسی کا دل جیت سکتے ہیں؟ بولے بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا بھائی۔ ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے اچھی ماشاءاللہ تلاوت کی ہے لیکن ٹائم تھوڑا زیادہ لگا دیا، اور تسی کھلو کہندے مولوی صاحب تانوں تو کوئی کام ہوندا کوئی نہیں، ساڈی تے پیچھے دکاناں کھلیاں نے، مہربانی کیتا کرو ذرا مختصر نماز پڑھایا کرو۔ اب یہ کیا کیا اس نے؟ ایک تو تنقید کا بھی اصول صحیح نہیں ہے، اور دوسرا فضیحت کا کام کیا ہے، ساروں کے سامنے امام کو کیا کہ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح طریقہ کیا تھا؟ امام صاحب کے قریب آتا تو سب سے پہلے کیا کہتا؟ اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے، قرآن سن کے مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا فرمائے، ایک گزارش ہے ذرا مختصر کر لیا کریں، ہماری دکان پہ لوگ نہیں ہوتے۔ یہ طریقہ ہے میرے بھائی، یہ اصول ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہے، ایسے ہی جیتا ہے انہوں نے صحابہ کو۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ پوری کلاس کے سامنے کہتے ہیں چلو اٹھے، تیری اوقات نہیں ہے تو اتھے بویں، چل پیچھے بیٹھ جا کے۔ اب آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ اسے سکھا سکیں، یہ نہیں سیکھے گا، ذلیل کر دیا آپ نے بچے کو۔ ایسا کرنا ہے، ٹیچر کا کام ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتا رہے، پھر جب کلاس ختم ہو جائے ان کو اپنے کمرے میں بلائے، بیٹا ایسے نہیں کرتے، بیٹا یہ نہیں کرتے۔ یقین کرے جو مرضی منوا لیں اس سے، جو مرضی منوا لیں، کیونکہ آپ نے اس کو عزت دی ہے، آپ نے اس کا احترام کیا۔ میری وائف نا، میں نے پہلی رات اسے یہ بات کہی کہ میں نے کہا بھائی میرے سے تیری سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہتے میرے گھر والے آئے تو اس کے سامنے میری عزت کیا کرو، کہ ان کو لگے کہ میری تھی چیزیں چنگے کار چ سخی ہے، سکون سے ہے، کسی کے سامنے میری برائی نہیں کرنی،
سارے جب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا، میں آپ کو نہیں کروں گی، آپ نے. اور جب یہ سارے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے دی جڑی نا غصے سے ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات، اور یہ نارمل ہو گیا ہے، یہ عام چیز ہو گئی ہے. حالانکہ یہ دین کے سخت خلاف کام ہے، کیونکہ وہ دل کے اندر کیا بن رہے ہیں، پہلے پھنسی ہوتی ہے، پھر وہ پھوڑا بنتا ہے، اور ایک دن پھٹتا سیدھی طلاق ہی ہوتی ہے. نہیں تو بندہ کی کہہ رہے ہوندے آ صاحب ہن بوआ اندے منہ تے مارے تے طلاق بن دی ہے، او بھائی وہ پچھوں ماردا آ رہا ہے تے ہن آ کے بوआ ماریا تے وہ پھٹ گیا، گیم آف ہو گئی ہے. یہ پہلے سے چل رہا تھا، اب آ کے اصل میں وہ پھٹا ہے، اس کے اندر پیپ نکلی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے، نصیحت اور فضیحت میں فرق کرنا جانا ہے. جیسے شیخ الفضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے تنہائی کے اندر اسے بات کرتا ہے، اور ایک منافق آدمی جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے اس کی برائی کو اچھال کے کہتا ہے انہوں سمجھاؤ، ان کی گل کرو. یہ منافق آدمی، کیونکہ وہ بندے کو کیا کرتا ہے، اس سے حسد ہوتا ہے کہ یہ ذلیل ہو اور میں اس سے اونچا ہو جاؤں. اس سے ہمیں میرے بھائی بہت زیادہ اس سے محفوظ ہونے کی ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے بچوں کو. آپ کا بڑا بھائی، چھوٹا بیٹا، چھوٹا، یہ سارے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے نہ ڈانٹا کریں. یقین کریں میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، بچوں کے سامنے میاں بیوی نہ لڑا کریں، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں بھائی. او بھائی جس بیوی نے آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جب اس کے بچے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتوں والی ہو رہی ہے، کتوں والی، اس کی بات مانیں گے وہ؟ کہ میرا باپ تو منہ اٹھاتا ہے سو گالیاں دیتا ہے، اور میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ گالیاں دیتا ہے، میں نے کہا یار گاڑ کڈنا تے غلط ہے نہ، کہندا ابا تے شوہر کٹ سکتا ہے. اس نے اپنے ذہن میں شوہر کا مقام اتنا بلند کیا وہ گال بھی کاٹ دیتے کوئی گال نہیں. انا للہ و انا راجعون. یہ طریقے ہیں میرے بھائی. ویسے وہ تہجد گزار ہے، اور اللہ قسم یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، اتنی داڑھی ہے، تہجد گزار ہے، یعنی کہ 25 سے 30 سال میں نہیں جانتا اس بندے کی تہجد مس ہوئی ہے، میں نہیں جانتا. اس کی بیوی سے میں نے کہتے ہوئے سنا اللہ کرے یہ مر جائے، اس کی بیوی، اللہ کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس کی بیوی اللہ کرے یہ مر جائے. ہماری بیویاں جیسی بھی ہوں بددعاؤں پہ نہیں اترتی ہیں، سہاگ ہے نا. اس نے کہا دہشت گرد ہے یہ بندہ، گھر پہ باہر جفے ڈالتا ہے، چودھری بنا ہوا ہے، لیکن گھر میں آ کے ہمیں ذلیل کرتا ہے، کتوں والی کرتا ہے، ببر شیر جیسا جان بوجھ کے منہ بنا لیتا ہے، اسمائل نہیں کرتا تاکہ منو کو کام نہ کہہ دے، میرے کو نیڑے نہ آوے. جو ببر شیر جیسا منہ بنایا ہوگا نا تو ہر بندہ فوت ہو جائے گا. گل کیویں کرو بھائی، کسونی نہ کڈ مارے اگوں. جیسے سلطان رائی گھر آ رہا ہے، سلطان رائی جیسے ولن آ رہا ہے گھر میں، باپ آتا ہے لوگ بھاگ کے گلے سے لگتے تھے، باپ آ رہا ہے سارے منجے تھلے واڑ رہے ہیں، ہائے ابا آ گیا. بھائی یہ کیڑا ابا ہے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روبدار ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان کی کمر کے اوپر چڑھ رہے ہیں سجدے کے اندر، اور نبی نماز لمبی کر رہے ہیں. صحابہ کو لگتا ہے کہ رسول اللہ کی روح پرواز کر گئی ہے. وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ رسول اللہ کے نواسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر پہ کھیل رہے ہیں، سجدہ لمبا کر دیا ہے، اسی نیڑے نہیں لگن دیں دے. انا للہ و انا راجعون. ایک دوسرے کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں. ہر گھر میں ایک بچہ باغی ہوتا ہے، باغی سمجھتے ہیں بھائی، انہیں ہر کی نہ لگ دی ہے. وہ پتہ کیڑا ہوتا ہے جنہوں باپ سارا سامنے ذلیل کرتا ہے. نوٹ کر کے دیکھ لیں، ہر ایک کے سامنے اس کے خلاف بولتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کے خلاف بات کرتا ہے. اب وہ کیا ہو جاتا ہے، اتنا دور چلے جاتا ہے، منوا کے بکھا، اس کو باغی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے غلطی کرنا، وہ پتہ کیا ہوتا ہے، معذرت میرے کو غلطی ہو گئی. ایک ہوتا ہے منوا کے بکھا، اس کو شیطان کہتے ہیں، کیونکہ شیطان کا مطلب ہوتا ہے باغی، بغاوت کر گیا یہ، اب یہ بدماشی پہ اتر آیا ہے. وجہ کیونکہ اس کو یہ یقین ہو گیا میری کوئی قدر نہیں ہے، حالانکہ آپ کے اندر ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن آپ کے طریقے نے اس کو آپ سے دور کر دیا، بہت دور کر دیا. آئی تھنک وقت زیادہ ہو گیا تھی، ہے اجازت جی. شیخ صالح المنجے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اصل میں انہوں نے ایک بک لکھی ہے پوری کی پوری، عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو تھوڑے عرصہ پہلے ہی وہ فوت ہوئے ہیں. تو ان کی بہت بڑی ایک کتاب ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ غلطیوں کو کیسے سدھارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دوسرے تک کیسے پہنچاتے تھے. تو 50 کے قریب طریقے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم تو تھوڑے سے بس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، 50 نہیں رکھوں گا، پریشان نہیں ہونا. یہ سائنس کہتی ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ بندہ کسی بات پہ دھیان نہیں دے سکتا. تو تقریباً 45 منٹ ہو گئے نا، اس لیے میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اب دوبارہ سے دھیان دے لو انشاءاللہ. 5واں بڑی سننے کی بات ہے، اب آپ نے ماشاءاللہ منوانے والا کام بھی نہیں کیا، آپ نے تنقید بھی اچھے انداز سے کی،
آپ نے فضیحت نہیں کی، نصیحت کی، بندے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا۔